ہمارا کیریئر یہی ہے، ہمارا جہاں پر ناانصافی ہوگی وہاں وکیل کھڑا رہے گا. اب اس ملک کو ہم نے بنایا ہے، ایک وکیل نے بنایا ہے، اس کے بعد ہم نے ادارے بنائے کہ آپ بھی ملازم بن جاؤ، آپ بھی ملازم بن جاؤ، لیکن لیڈر ہم ہیں. ملک ہم نے بنایا ہے، کانسٹیٹیوشن ہم نے بنایا ہے. ہر وہ کام جو معاشرے میں غلط ہوا ہے اس کو ڈیفینڈ ہم نے ان کے اگینسٹ گئے ہیں اور کسی بھی شخص کے ساتھ ناانصافی ہونے نہیں دی ہے. تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ظلم کو ڈیفینڈ کریں گے؟ ہم ظلم کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، ہم ظالم کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے کبھی بھی. یہ کالا کوٹ اس جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں پر ناانصافی ہوگی. اور ہم نے کہا آپ جو آزمانا ہے آزما لیں، لیکن ہم موجود ہیں. میں شکر گزار ہوں سندھ بار کونسل، سندھ ہائی کورٹ، کراچی بار ایسوسیشن جو میری مدر آرگنائزیشن ہے، مدر ایسوسیشن ہے، دیگر ایسوسیشنز کے دوست، پوری سندھ کے وکلاء، سول سوسائٹی، صحافی دوست اور بہت سارے پروفیشنلز نے جو عزت دی، جو ریسپیکٹ دی. اور یہ باتیں جب سامنے آئیں تو انہوں نے ایک مذمتی قراردادیں پاس کی، اور وہ سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں. تو مجھے خوشی ہے. ہماری جو وکلاء ٹیم ہے، بیرسٹر نبیل صاحب ہیں، بیرسٹر شعیب کھٹیان صاحب ہیں، ہمارے جو مینٹر جس سے ہم نے وکالت سیکھی، جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی صاحب، اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے. تو بہت بڑی شخصیت تھے، اور ان کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا، شارٹ کٹ نہیں لی. تو ہم کیسے لے سکتے؟ بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے تو پھر چونکہ قانونی معاملے کو بھی بہت قریب سے دیکھا اور ابھی آپ دیکھیں گے، کیا تجاویز ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو مسئلہ ہے نا، اس کا حل کیسے ہونا چاہیے، اس کو بہتر طریقے سے کیسے آرگنائز کرنا چاہیے؟ کیا آپ نے فلاز دیکھے اس کے اندر؟ دیکھیے، میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ اگر میں نواز صاحب آپ کو کہوں کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ اسٹوڈیو آپ کا گھر ہے، صحافیوں کا دوسرا گھر تو اسٹوڈیو ہی ہوتا ہے. میں آپ کو کہوں کہ اس اسٹوڈیو کو بناؤ، کیسا بنائیں گے؟ بہترین بنائیں گے. اچھا آپ کہیں کہ نہیں میں ایک ٹھیکیدار کو کہتا ہوں وہ بنائے. وہ کیسا بنائے گا؟ وہ تو اپنی دیہڑی لگائے گا نا، وہ تو کرپشن کرے گا. تمام تر یونیورسٹیز، میڈیکل کی تمام تر یونیورسٹیز، ڈاؤ ایک بہترین ادارہ ہے. ڈاؤ کی مینجمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. آج بھی سندھ میں ایم بی بی ایس کرنے والے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈاؤ میں ہماری ایڈمیشن ہو. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیوں کہ انہوں نے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے اپنے اسٹینڈرڈس کو. تو جب ایک اچھا ادارہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھے ٹیسٹنگ بورڈ بھی ہو. اچھا، تو وہ ادارہ اچھا ہے لیکن ٹیسٹنگ بورڈ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر ان کو ہم ہر ایک یونیورسٹی کو اپنا اختیار دیں کہ آپ کے پاس جتنی سیٹیں ہیں آپ کینڈیڈیٹس کو بلائیں، آپ خود ٹیسٹ لیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ جو میرٹ پہ آتا ہے ان کو ہم ڈسبرس کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ اتنی کرپشن ہوگی. کیونکہ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ ادارے بہتر سے بہتر کام کریں. سارے لوگ کرپٹ نہیں ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، باقی معاشرہ بہت اچھا ہے. ایک تو چیز یہ، اگر آپ کو واقعی اسٹینڈرڈس پہ، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ جانا ہے، آپ آئی بی اے کراچی کو انگیج کریں، آئی بی اے سکھر کو انگیج کریں. 50,000 سندھ حکومت نے اساتذہ بھرتی کیے. آپ مجھے بتائیں، آپ بھی صحافت کے میدان میں ہیں، ہم نے بھی معاشرے کو دیکھا ہے، کوئی ایک بندہ آپ کو ملا ہے کہ میں کرپشن کے ذریعے آیا ہوں؟ کوئی آپ نے دیکھا ہے؟ سارے ٹیلنٹڈ لوگ، یونیورسٹیز سے پاس آؤٹ پروفیشنل لوگ جو ہمیں پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی میں اپائنٹ ہوتے ہیں، تو ایک اسٹینڈرڈ ہے. ہم جب تنقید کرتے ہیں سندھ حکومت پہ تو یہ تعریف والا بھی پہلو ہے کہ وہاں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ آئی بی اے سکھر کو دے دیں آپ. چلیں آئی بی اے سکھر پر شہری لوگ، جو شہر میں رہنے والے لوگوں کو اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ کیوں آئی بی اے سکھر کیوں نہیں، آئی بی اے کراچی کو دیں. ہم اور بھی آپشن دیتے ہیں آپ کو، آغا خان کو دیں. آغا خان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، آغا خان میں آپ جائیں، ان کی جو ایک کوالٹی کی انہوں نے انشورنس رکھی ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے. آغا خان بورڈ کی آج بھی ہے کوالٹی. تو میں تو ایک دن دوست کو کہہ رہا تھا، وہاں سے آغا خان کے ایک ہاسپٹل کے اندر سے گھوم رہے تھے، تو میں نے کہا یار جو لوگ اپنی گھاس بھی بڑی کوالٹی کی لگاتے ہیں تو یہ ٹیسٹ کیسا کنڈکٹ کروائیں گے؟ صحیح بات ہے. جو پارک لگاتے ہیں وہاں، وہ تو جا کے دیکھیں نا. تو ان کو دیں آپ، وہ کنڈکٹ کروائے، وہ چیزیں کو دیکھیں، کیونکہ وہ اپنے اسٹینڈرڈس پر کمپرومائز نہیں کرتے. تو آپ دیں، بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں اور اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال، یہ تعلیمی حوالے سے جتنے مسائل ہیں کمپیریٹیولی ہم دیکھیں تو یہ سندھ میں ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ نے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے بات کر لی، بے تحاشا ایسے مسائل ہیں جو تعلیمی حوالے سے ہیں، تو سندھ میں کیوں ہے؟ دیکھیں، آئین کے بنیادی آرٹیکلز ہیں 8 سے لے کر 28.
اور وہ آپ کے ایک پروگرام کی نسبت میں ریکویسٹ کروں گا پوری قوم کو کہ وہ ضرور پڑھیں. آج ہم نے دیکھا کہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بھی اس جگہ کا افتتاح کیا جہاں پر یہ آرٹیکلز لگائے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 سے لے کر 28. یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں. اس میں بنیادی حقوق میں ایک رائٹ آف پراپرٹی بھی ہے. وہ رائٹ آف پراپرٹی سب کو حق ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی پراپرٹی لے سکتے ہیں اور سیٹل ہو سکتے ہیں. اس رائٹ آف پراپرٹی کو ہم نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں پر یہ زیادہ ایکٹیو کہیں یا اس پر زیادہ عمل دوسرے جگہوں پر نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یہاں پر سندھ میں ہوتے ہوئے نظر آئے گا. سندھ میں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر روزگار کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر رہتے ہیں. تو یہ کوئی ایک اور چیز بھی ہے کہ سندھ میں معاشی طور پر ساری چیزوں کو ڈرائیو کیا جاتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم پورٹ سٹی ہیں. ہم یہاں پر کراچی میں سندھ کے کیپیٹل میں یہاں پورٹ ہیں، اور پورٹ جو جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ سسٹم وہاں سے ہی چلتا ہے. نیو یارک سے لے کے دہلی سے دیکھیں جہاں آپ جائیں گے وہاں جہاں پورٹ ہوتا ہے وہاں لوگ آتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں ایجوکیشن کا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وہ گورننس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ایک تو ریزن یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے اس کمرے میں کیپیسٹی ہوگی 50 لوگوں کے رہنے کی، اور اگر آپ 50,000 لے آئیں گے تو اس کو کیسے کیٹر کریں گے؟ صحیح. آج بھی کراچی کے روڈوں پر آپ کو ٹریفک جام نظر آتا ہے. اگر ایک روڈ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس روڈ پر 50 گاڑیاں گزریں گی اور اس پر 50,000 گاڑیاں گزاریں گے تو یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. تو ایک پراپر میسو لیول پر پلاننگ کی ضرورت ہے، اور پرماننٹ گورننس جہاں پر بھی دیں گے تو پرماننٹ گورننس کے بھی بڑے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اب میں پولیٹیکل ٹاک میں نہیں بیٹھا ہوا یا میں پولیٹیکلی ڈسکس کرنا نہیں چاہتا، لیکن سندھ کو عوام کو سوچنا پڑے گا کہ واٹ از دی الٹرنیٹ. جیسے کراچی کے لوگوں نے الٹرنیٹ لے کر آئے تو آج آپ اور ہم سکون سے بول رہے ہیں، نہ کہ بوریوں میں بند ہیں. ایسے ہی. تو اگر آپ اور ہم اس وائبرنٹ انداز سے گفتگو کرتے تو آج بوریوں میں بند ہوتے. تو میں سندھ کے عوام جو کراچی سمیت سندھ کے پورے عوام ہیں ان کو کہوں گا کہ جب آپ الٹرنیٹ پہ سوچیں گے تو یہ گورننس بھی ٹھیک ہو جائے گی جیسے کراچی ٹھیک ہو گئی. بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم معاملے کے اوپر اتنی اپنا خیالات کا اظہار کیا. اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لالچ کے، سوسائٹی کے لارجر انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کی ایفرٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ آؤٹ آف دا باکس ہیں. یو آر ناٹ ایفرٹنگ لائک لیگل کنسلٹنٹ. آپ اس سے بہت باہر جا کر ایفرٹ کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہوئی، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ آج میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے. امید کرتے ہیں کہ ہمارا مستقبل روشن ہو. بالخصوص میڈیکل کے حوالے سے مجھے تو ڈر لگ گیا ہے کہ ویسے ہی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری یہاں پہ تشریف لائے تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سورس کیا کہتی ہے کہ سندھ میں جو عطائی ڈاکٹرز ہیں ان کی تعداد کتنی. میں نے ان سے پاکستان کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صرف 2 لاکھ عطائی ڈاکٹرز جو ہیں وہ سندھ میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور یہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری یہ بات کر رہے تھے. اٹس مین کہ اگر اس معاملے کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھا گیا تو جانے کب ہم بھی کسی عطائی ڈاکٹر کے ہتھے چڑھے ہوں گے اور ہمارا کیا حال ہوگا. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ نے گفتگو سنی. ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم کسی طریقے سے اس پورے معاملے کے بیک گراؤنڈ میں جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئے. اور محمد نواز ڈائری صاحب نے ہمیں اس بات کا موقع دیا اور ہمارے ساتھ آج موجود تھے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.